تو اس طرح جو ہے وہ پھر پہلے وہ پوپ کا کلچر ختم ہوا. پوپ کا کلچر اس طرح ختم ہوا. 30 سال تک جنگ رہی, 1608 سے لے کے 1648 تک 30 سال جنگ اس طرح رہی کہ جو پروٹیسٹنٹ تھے وہ پوپ کے خلاف تھے, جو دوسرے تھے کیتھولکس تھے وہ پوپ کے حق میں تھے, اور پوپ خود کیتھولک تھا. اب پروٹیسٹنٹ کے جو کہ جرمنی کے اندر تھے, پروٹیسٹنٹ کے اور کیتھولکس کے آپس میں جو ہے وہ کانفلکٹ ہو گئی, اور 30 سال تک وہ جنگ رہی, اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے, صرف اس لیے کہ حکومت کس ٹائپ کی ہونی چاہیے. اتھارٹیرین رژیم ختم ہو گئی, پروٹیسٹنٹ جیت گئے. پروٹیسٹنٹ جب جیتے تو یہ طے پایا کہ اسٹیٹ کے اندر, اسٹیٹ کے افیئرز کے اندر ریلیجن یعنی مذہب, جو کہ کیتھولک مذہب کو استعمال کر کے لوگوں کو لوٹ رہے تھے اور اپنے اتھارٹیرین جو پرپسز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے لوگوں کو, اس کا خاتمہ ہو. کوئی ریلیجن, جتنے بھی مذہب کے مطلب معاملات ہیں وہ انڈیویجولی, مذہب 2 لیول پہ ہوتا ہے, ایک پرسنل انڈیویجول لیول, ایک اسٹیٹ لیول. میری شادی ہو رہی ہے, میں نکاح کروں گا اسلامی شرعی طریقے سے, میں سواری پہ جا رہا ہوں, میں دعا پڑھ کے جاؤں گا اپنی شرعی طریقے سے جس طرح شریعت میں حکم ہے. میری فیملی یا پلاننگ ہے آگے وہ شرعی طریقے سے. یہ سارے انڈیویجول معاملے ہیں. اسٹیٹ لیول کے اوپر اسلام کی بات ہو ہی نہیں رہی, بات پوپ کی اور کیتھولک کرسچینٹی کی ہو رہی ہے. اسٹیٹ لیول کے اوپر مذہب کو استعمال کر کے, مذہب کی مداخلت کو استعمال کر کے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا اس ٹائم. اس لیے اسٹیٹ کا جو اسٹیٹ کے معاملات میں جو ہے مذہب کو ختم کیا گیا. اور اس کے بعد کچھ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا سائن ہوئی, اس کے اندر کچھ پوائنٹس تھے, 3-4 مین پوائنٹس تھے. ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے اندر یہ پوائنٹ تھا کہ عوام فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کس طرح کی حکومت چاہیے, ہمیں what type of the government we want. اس کے علاوہ یہ تھا کہ people will determine کہ کس طرح کون کیا ہماری پالیسیز کیا ہونی چاہیے, ہمارا کلچر کیا ہونا چاہیے, ہمارے ملک کا نام کیا ہونا چاہیے. روزمرہ زندگی کے اندر جتنے بھی اسٹیٹ انٹرفیئر کرتی ہے, اس اسٹیٹ کے انٹرفیئر کرنے میں جتنے بھی پالیسیز بن رہی ہیں وہ کیا پالیسیز ہونی چاہیے, یہ جو ہے یہ عوام کرے گی. یہ کوئی دور ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پوپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ آسٹریا یا ہنگری یا پھر فرانس کے اندر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ حکومت کس کی ہونی چاہیے اور کیا معاملات ہونے چاہیے, پالیسیز کیا ڈرائیو ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ کوئی ایک ملک دوسرے ملک کے اندر انٹرونشن نہیں کرے گا. آؤٹ سائڈ ایکسٹرنل انٹرونشن ختم ہو جائے گی. جس طرح پوپ انٹرونشن کر رہا تھا, باقاعدہ رول کر رہا تھا, وہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کافی پوائنٹ تھے. یہ 2 مین پوائنٹ تھے جو فریڈم سے ریلیٹڈ ہیں, یعنی کہ نہ ایکسٹرنل لیول پہ کوئی ہماری فریڈم کو کانسٹرین کر سکے گا, لمٹ کر سکے گا, نہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے کوئی دوسرے ملک سے جو ہے یا پھر ہمارے ملک کے اندر بغیر اوپینین وداؤٹ دا کانسنٹ آف پیپل جو ہے پبلک جو ہے وہ کر سکے گا, کوئی پالیسی بنا سکے گا. یہی مقصد تھا لا میکرز کو اسمبلی میں بھیجنے کا اور پارلیمنٹ بنانے کا اور سینٹ اور جو بھی برٹن اور ان کا جو کامن ویلتھ کا جتنے بھی سسٹم ہے وہ چلا. اس کے بعد نیشن سٹیٹ بن گئی. اس کو نیشن سٹیٹ کا نام دیا گیا, یعنی کہ ٹیریٹوری بن گئی. مثال کے طور پہ پہلے یورپ کے اوپر اگر پاپ کا وہ تھا تو آسٹریا, ہنگری, جتنے بھی ایسٹرن یورپین ممالک ہیں, اس کے علاوہ یہ اس طرف انگلینڈ, یہ سارے جو ہیں ایک پوپ کے نیچے آتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ ڈی مارکیٹ کرنا ہے, بارڈر ڈی مارکیٹ کر کے اور ہمیں جو ہے وہ الگ الگ ملک بنانے ہیں. کیا کیسا ملک ہوگا, کیا گورنمنٹ ہوگی, لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. پھر اس کے بعد وہ الگ بات بحث ہے, ڈیبیٹ ہے کہ بارڈر کس طرح سے تشکیل دیے جائیں گے, کس طرح ڈیمارکیٹ ہوں گے, کلچرلی ہوں گے, ایتھنیکلی ہوں گے, ریلیجسلی ہوں گے, کلر بیس پہ ہوں گے, ریس کی بیس پہ ہوں گے, کیس یہ ساری چیزیں, یہ سارے فیکٹر, یہ جب ان میں کچھ چیزیں کامن ہوں تو وہ ایک نیشن کہلاتی ہے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ ٹیریٹوری کا نام ہے. تو یہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آ گیا. پھر جب نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا, پھر اس وقت اس کے بعد پھر
جو ہے وہ برٹش امپائر بہت زیادہ چھا گئی. پورٹگیز، برٹش، فرینچ نپولین کے دور میں، اور اس کے بعد بھی کافی ممالک پہ جو ہے وہ انہوں نے 2/3 پہ میرے خیال میں انہی 3 امپائرز کی جو ہے وہ گورنمنٹ تھی. اور انہوں نے مختلف کنٹریز کو، کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن ہوئی تھی تو اکنامکلی جو ہے وہ مرکنٹائلزم کا بہت بڑا دور تھا. مرکنٹائلزم میں جو یہ تھا کہ ایکسپلائٹ کرنا ہے. امپیریلزم اور مرکنٹائلزم، امپیریلزم یہ تھا کہ کسی اور سٹیٹ کو ہم اس کے اوپر قابض ہو کے اور اس کے ریسورسز کو جو ہے وہ کریں گے، ایکسپلائٹ کریں گے. کیونکہ اتنی انڈسٹریل جب ریولوشن آئی تو انڈسٹریز انگلینڈ کے اور ان فرانس اور یہ جتنے بھی یورپین ممالک ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کنزیومرز نہیں مل رہے تھے. کہ انڈسٹری تو چیزیں بنا رہی ہیں، ہماری عوام کو مل گئی، اب دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں پہ بیچیں. اور ان کو انڈسٹری کے لیے را مٹیریلز کی بھی ضرورت تھی کہ سامان کیسے، پروڈکٹ کیسے بنے گی جب را مٹیریل ہی ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں. تو پھر یہ امپیریلزم کا ایک پورا جو ہے وہ ایرا شروع ہوا. پھر سب کانٹیننٹ یہاں پہ برما تک آگے، ہانگ کانگ اور چائنا کے کچھ علاقوں تک انگلینڈ آ گیا، فرانس آ گیا، ویتنام اور اس قسم کے سارے علاقوں پر. اور اس کے علاوہ چائنا کے اندر جاپان کے اندر بھی جو ہے وہ امپیریلزم تھی اور انہوں نے چائنا پہ حملہ کر دیا وہاں کے ریسورسز لینے کے لیے. تو یہ بہت بڑا تماشا لگا دولت کو جو ہے وہ کنزیوم کرنے کا. لوگوں کے اپنے جو ہے وہ کھیتوں میں جا کے ان کو کہا گیا کہ تم نے یہ نہیں اگانا ہے، یہ اگانا ہے، کیونکہ World War I میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. ایسا بنگال کے اندر بہت ہوا. بنگال میں جو فیمائن آیا تھا آئی تھنک سیکنڈ ورلڈ وار میں 1942-43 میں، 44 میں آئی تھنک. تو 44 ملین، آئی تھنک 44 ملین پیپل have been died within a year. تو انگریزوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ ان کی نیشن عوام تھوڑی تھی، وہ تو صرف ریسورسز کے لیے آئے ہوئے تھے.